والباقي بين فروع بني الأعيان أنصافا باعتبار عدد الفروع في الأصول نصفه لبنت الأخ نصيب أبيها والنصف الآخر بين ولدي الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار الأبدان وتصح من 9. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اچھا جی، وہی مسئلہ جی وہی جو جزی تھی جو کل پڑھی ہے. کیا بلا صورت کیا تھی؟ قرب میں برابر ہیں، اسباب نہیں ہیں یہ سارے. نہ جو جزی بنائی تھی وہ کون چھوڑ گئے تھے؟ چھوڑ کون گئے؟ تین بیٹیاں اور اب واجہ وہ پیچھے جو کتاب جو لکھے ہوئے کہ 3 متفرق بھائیوں کی 3 بیٹیاں ہیں اور 3 متفرق بہنوں کی 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ 50 برت رہتی پھیرا تو ہے جو ہوں جلے لوڑ پہ تو بھول گئی جو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو صورت سامنے ہے جی عجیب بندہ ہے یار. اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ وہ تقسیم ہو گئی ہے. صرف جو عینی ہیں وہ لیں گے، وہ نہیں ہیں تو صرف جو خیفی ہیں نہ جو وہ لیں گے، وہ نہیں ہیں تو لیں گے. راتی ساری عرض کی تھی تہاڈی بارگاہ بسوریہ چ. اب عندہ محمد کیا طریقہ ہے جی؟ اور عندہ محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عندہ محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال کا ثلث. آپ کے نزدیک عینیوں کے ہوتے ہوئے خیفی محروم نہیں ہوں گے. کن کے نزدیک؟ خلاصہ یہ ہے صرف علی محروم ہوں گے. تو اس لیے یہاں ہم خیفیوں کو بھی دینے ہیں. دھیان کریں. عندہ محمد کیونکہ اصل میں ان کے پچھلوں سے دیکھنا ہے. عندہ محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال کا ثلث بن الاخیاف کے فروع کے درمیان السویہ اسلاسن. خیفی 3 ہیں کہ کوئی نہیں؟ بیٹی پھر بیٹا تو پھر بیٹی. ایک بیٹا تے 2 بیٹیاں. اب ان میں مال کا جو ثلث ہے نا ان کو دینا ہے. پھر یہ برابر تقسیم کریں گے للذکر مثل حظ باوجہ برابر ہونے ان کے اصول کے قسمت میں. کیونکہ اخل تے اخت یہ برابر ہوتے ہیں، لہذا نیچے بھی پیچھے بچ گئے 16 سان. جی اینی کنے ہیں؟ اینی بھی 3 ہیں، 2 بیٹیاں اور باقی 16 سان بن الاعیان کے فروع کے درمیان انصافاً ہوں گے. کیا ہوں گے؟ نصف نصف بے اعتبار عدد الفروع. اصول میں ان کے جو عدد ہیں وہ شمار کرنے ہیں. جی اخ لاب و ام پہلا وہ ایک اخ ہے. اخت لاب و ام دے تھلے 2 نہیں، یہ اتوں 2 تھلوں اتے گئے تو 2 بھیناں بن گئی ہیں. تو پھر او بھائی تے 2 بھیناں ادو اد. آگی سمجھ؟ تو اس میں مال اور نقشہ بھی سامنے رکھو. اس میں کیا ہوگا؟ ثلث جو ہے وہ برابر ہے. اب 16 سان لہذا عینی بھائی کو بھی ثلث تے عینی اور اخت لام کو بھی. اب تینوں جگہ 3 ثلث ہو گئے. بسم اللہ الرحمن
نصف اس کا لے بنت الاخ، جی نصف اس کا بنت الاخ، اخ کی بنت کو جی اس کے باپ کا حصہ، جی اور جڑا پہلا ہی جی نمبر 1 والا، جی اور نصف دوسرا جی اخت کے 2 ولد کے درمیان، ایک بیٹی تو ایک بیٹا ہے، وہ نصف جو ہے ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین ہوگا، با اعتبار ابدان کے، جی اور تصحیح ہوگی 9 سے، کیا ہوگی؟ 9 سے تصحیح ہوگی، کوئی کھانے چ پئی ہے انو آخر، جی۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مال کا ثلث تقسیم کیا جائے گا بنو الاخیاف کے فروع کے درمیان برابر 3 حصوں میں، بوجہ برابر ہونے ان فروع کے اصول کے قسمت میں، اور جو باقی 2 ثلث ہیں وہ تقسیم کیا جائے گا بنو الاعیان کے فروع کے درمیان انصافاً، فروع کے عدد کے اعتبار کے ساتھ اصول میں۔ نصف یعنی 1 ثلث بھائی کی بیٹی کے لیے اس کے باپ کا حصہ، اور نصف آخر بہن کے بیٹے اور بیٹی کے لیے للذکر مثل حظ الانثیین، بطنوں کے اعتبار کرتے ہوئے، اور مسئلے کی تصحیح ہوگی 9 سے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اور عند محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال کا ثلث، اور وہ فرض ہے بنی الاخیاف کا، کیونکہ بنی الاخیاف 2 ہوں، 2 سے زیادہ ہوں تو ثلث ملتا ان کو، 1 ہو تو سدس، یاد ہے؟ جی عند محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال کا ثلث بنی الاخیاف کے فروع کے درمیان علی السویہ 3 حصوں میں، جی کیونکہ وہ 3 ہیں، جی باوجہ برابر ہونے ان کے اصول میں، قسمت میں، اصول ان کے 2 ہیں، جی پس جب اعتبار کیا ہم نے فروع کے عدد کا وہ 2 ہیں 2 ہیں، جی اخت میں، اخت لام میں، تو ہو گئی وہ مثل اختان لام کے، آگے سمجھیں، تو پس لے گی وہ ثلث مال کے 2 ثلث، اب ثلث کے پھر 3 حصے، 2 ثلث اس کے ہیں، اور لے گا بھائی اخل 1 ثلث، پھر ان کا حصہ منتقل ہو جائے گا ان کے فروع، ان کے ہوں صرف وہ ویخ لو بھی وہ جڑا ثلث ہے نا اندے 3 حصے بنائے، ایک ملیا اخل کی بنت کو، اور اخت جو ہے اس کو 2 ملے تھے چونکہ عدد تھلوں گیا سی، اب اس کو ملے اس ثلث کے 2 حصے، 2 حصے سنیں، اس ثلث کے 2 حصے، یہ نبڑ گیا، سمجھ آئی ہے؟ اور باقی اور وہ مال کے 2 ثلث یہ ہوں گے بنی الاعیان کے فروع کے درمیان نصف نصف، کیوں جی؟ باوجہ اعتبار کرنے فروع کے عدد کے اصول میں، ادھر ویکھو اخل اب و بھائی، اخت اب و ایک تے تھلوں ابن تے بنت والا عدد اتے گیا تے کنیاں بن گئی 2 بھیڑاں تے 1 بھائی، ادو اد کم ہوندا ہے جی، بس ہو گیا اس اعتبار، ہو گئی اس اعتبار سے اخت اب و بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا بن گئی؟ اختین من الابوین بن گئی، کنا بن گئی؟ تو پس مساوی ہو گئی اپنے بھائی کے حصے میں، اور اس وقت ہوگا نصف اس کا، یعنی ثلثان کا نصف، تو وہ کیا بنے گا؟ وہ ہو ثلث ہو، اگر لکھیا نہیں، اور وہ کیا ہے؟ ثلث ہے، یہ لبنت الاخ اور نمبر 1 والی اپنے باپ کا حصہ،
اور نصف آخر اس باقی سے، وہ بھی ثلث ہے، وہ اخت لاب و ام کے دو ولد کے درمیان للذکر انثیین باعتبار ابدان کے یعنی باعتبار فروع کے ابدان کے کیوں نہیں اختلاف ان فرعین کے اصول میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ بالکل کم نیڑے وے تھلے طیفے بنانے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اور نہیں کوئی اچھا جی اللات کے دے گئے، نہیں کوئی شے فروع بنل اللات کے لیے، اس لیے کہ وہ بنل آیان کی وجہ سے محجوب ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے گزر گیا۔ اب دھیان کریں مسئلہ بننے اور تصحیح اس مسئلے کی عندہ محمد رحمہ اللہ 9 سے، پھر مڈو شڈو، اس لیے کہ اصل مسئلہ بنائی 3 سے، ایک ملا 3 سے، 3 بنی الاخیاف جی 3 بنی الاخیاف کو ایک ملیا، ایک تے 3 وچ کی ہے 3 محفوظ ہو گیا، اور نہیں مستقیم ان پر، وہ ان پر، اور اس نان ملے کس کو، بنل آیان کو، ان میں سے ایک ان میں سے لبنت الاخ لاب و ام میں، اور ایک لابن الاخت منہما مع بنت الاخت انہاں بہن بھراواں نوں ایک، اور وہما اور یہ جو دونوں ہیں اے بہن بھرا، وہ جنوں پہلے نو ایک ملیا وہ تو تھلے کلی ہے، اوتھے تو کسر کوئی نہیں ہے، کسر ایتھے آئی ہو، ایک پہلے آ گئی ہے، ہوں ہے کہ اور وہ دونوں 3 ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، کیونکہ ابن مثل اور نظر آ رہا ہے جے نقشے جو دیکھ لو پیچھے وہ کتنے بنتین ہو گئے، تو گویا یہ بھی 3 ہیں حصہ، اور نہیں مستقیم ایک، تو اب لیکن بین رؤوس بنی الاخیاف، ہوں نہ رؤوس نو آپس وچ ویکھو وہ بھی 3 تے، لیکن بین رؤوس بنی الاخیاف تے رؤوس بنی الایان، اب مماثلت ہو تو ایک کو ضرب دینی ہے مسئلے میں، ضرب دی ہم نے ثلاثین کے ایک کو اصل مسئلے میں، مسئلہ کتنے سے تو وہ 3 تے 9 ہو گئے، پس تصحیح ہوگی اس سے مسئلے کی، ہون مضروب کنا ہے 3، بنی الاخیاف کے لیے اصل مسئلے سے ضرب دی ہم نے اس کو تو پس ہو گئے 3، تو اب وہ ہیں کتنے، تو وہاں تو للذکر ہے کو نہیں برابر ہیں، ہر ایک کے لیے ایک ایک، اور بنی الایان کے لیے اصل مسئلے سے ضرب دی ہم نے اس کو تو حاصل ہو گئے 6 ہو گئے نا، ہوں 6 نو پھر 3 کرنے نا چھڑے، تو دیا ہم نے اس سے 3 بنت الاخ وہ پہلی نو، اور پیچھے بچ گئے 3 تے ادھر نے ایک کڑی تے منڈا، للذکر مثلو، تو ان اثنین لے ابن الاخت اور ایک لے بنت الاخت، ایویں ہوں کر دے پہ کہ سمجھ بھی آئی جی، لگ گیا پتہ کہ کوئی نہیں مانا کرا، چلو او ویکھن نا ادھروں، او اندہ محمد کنے لکھے نے پہلے نمبر 1 تھلے 3 نہیں آنے سن، اگے اندہ محمد اخت لاب و ام دے تھلے کے لکھے ہے، وہ 2 واجیا اگے بنت نو، یہ 3 نہیں سنے تھے، تے للذکر مثل حظ الانثیین کیتا ہے، اچھا خیفی بھائی دے تھلے ویکھ، خیفی بھائی دی بیٹی تھلے کنے ملے انہوں، اگے آ جا خیفی بہن کے بیٹے بیٹی کو ملا ایک اور لکھے، اچھا، اور اندہ محمد رحمہ اللہ، اور کو کھانے چ پہ گئی جی کہ کوئی نہیں،
اور اندہ محمد رحمہ اللہ زندہ محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال کے ثلث کو تقسیم کیا جائے گا مال کے ثلث کو بنے الاخیاف کے فروع کے درمیان سویہ پر 3 حصوں میں بن الاخیاف کے فروع کے درمیان سویہ پر 3 حصوں میں سویہ میں نے برابری پر 3 حصوں میں باوجہ باوجہ برابر ہونے ان کے اصول کے قسمت میں برابر ہونے ان کے اصول کی قسمت میں تے اے جڑے نے نا خیفی انہاں وچ للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہوندا اور باقی بن الاعیان کے فروع کے درمیان نصف نصف آیان کے فروع کے درمیان نصف نصف کیویں باعتبار اعتبار فروع کے عدد کے اصول میں عدد کے اصول میں بسم اللہ نصف اس کا سب اس کا بنت الاخ کے لیے بنت الاخ کے لیے کیڑا اخ یعنی نہ لکھیا نہیں یار حصہ اس کے باپ کا حصہ اس کے باپ اور نصف دوسرا نصف دوسرا اخت عینیہ کے والدین کے لیے تینیہ کے والدین ایک بیٹی تے ایک بیٹا ہے للذکر مثل حظ الانثیین للذکر مثل حظ الانثیین باعتبار فروع کے ابدان کے باعتبار فروع کے ابدان اور تصحیح ہوگی اس مسئلے کی 9 سے تصحیح ہوگی اس مسئلے کی 9 سے علامہ را محمد رحمہ اللہ جی اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تقسیم کیا جائے گا مال کا ثلث بن الاخیاف کے فروع کے درمیان سویہ پر 3 حصوں میں شابہ وجہ برابر ہونے ان کے اصول کے قسمت میں اور باقی بن الاعیان کے فروع کے درمیان نصف نصف فروع کے عدد کے اعتبار کے ساتھ فصول میں شابہ نصف اس کا بھائی عینی بھائی کی بیٹی کے لیے اس کے باپ کا حصہ اور نصف دوسرا عینی بہن کے والدین کے لیے للذکر مثل حظ الانثیین فروع کے ابدان کے اعتبار کے ساتھ اور تصحیح ہوگی اس مسئلے کی 9 سے شابہ شابہ نکل ٹائم کو نکل پڑیے کیا جائے گا مال کا ثلث بن الاخیاف کے فروع کے درمیان سویہ پر 3 حصوں میں باوجہ برابر ہونے ان کے اصول کے قسمت میں اور باقی بن الاعیان کے فروع کے درمیان نصف نصف باعتبار فروع کے عدد کے اصول میں جی بلو اس کا عینی بھائی کی بیٹی کے لیے حصہ اس کے باپ کا اور نصف دوسرا عینی بہن کے والدین کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین باعتبار ابدان کے فروع کے اور تصحیح ہوگی اس مسئلے کی 9 سے وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ بَنِي إِخْوَةٍ بناتے بناتی بنی اخوات متفرقین بهذه الصورة المال كله لبنت ابن الاخ لأب وام بالاتفاق لأنها ولد العصبة ولها ايضا قوة القرابة اور اگر چھوڑ گئی میت 3 بیٹیاں متفرق بھائیوں کی جی متفرق بھائیوں کی اس صورت کے ساتھ جی بنات بنی اخوا جی متفرق بھائیوں کے بیٹوں کی 3 بیٹیاں جی متفرق بھائیوں کی 1 پوتی 3 پوتیاں جی اس صورت کے ساتھ جی اچھا جی ایک شخص فوت ہوا ہے تو ایک جڑا ہے نا جی اینی بھائی کی پوتی ہے جی ایک ملی بائی کی پوتی ہے اور ایک خیفی بائی کی پوتی ہے آگی سمجھے اب یہاں مال کس طرح تقسیم کرنا ہے یہ ہیں تو برابر درجے میں جی مال کل کا کل اینی بھائی کی پوتی کے لیے جی مال سارے کا سارا عینی بائی کی پوتی کے لیے بالاتفاق صاحبین کے درمیان اس لیے کہ یہ والد الاسبہ ہے جی کہ کوئی نہیں جی کیونکہ اے میت دے پتیجے دی بیٹی ہے تے پتیجا کی ہے اس لیے یہ کیا ہے ولاد الاسبہ ہے تو اس کو ترجیح ہو گئی کس پر
باقی نہ دونوں پر نہیں، خیفی پر، خیفی پر اس وجہ سے خیفی پر، کس پر؟ خیفی پر وہ شرح پڑھ دیں ہوندی پہ یہ، جی کیونکہ خیفی میں جو بیٹی ہے نا جی اس کا جو ابا ہے، جو خیفی بھائی کا بیٹا ہے، وہ اسبا نہیں بلکہ زبیل ارحام ذرام سے۔ جی اب جو الی بھائی کا بیٹا ہے اس کی بیٹی، یہ بھی اسبے کی بیٹی، بیٹی ہے جی لیکن اس نسبت سے ترجیح پاگی والا ہے ایزن قوت القرابت، کہ وہ جو عینی بھائی کی پوتی ہے وہ عینی کی ہے اور یہ الی کی ہے، تو عینی کو الی پر قرابت کی وجہ سے ترجیح ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں پر ترجیح پا گئی تو سارا مال جو ہے وہ کس کو ملے گا؟ اینی بن تھلکی لکھے ہے، ایک بھی مسئلہ ہے کہ تو بنا کے سارا مال انہوں دینا ہے، اگلی بن تھلکی لکھے ہے میم کی معنی محروم۔ شکر ہے۔ ہاں جی ارشاد گرامی۔ اور اگر شخص فوت ہوا اور اس کے 3 بھائی متفرقین کی 3 پوتیاں ہیں، ایک عینی بھائی کی پوتی ایک بھائی کی پوتی ہے، ایک الی بھائی کی پوتی ہے اور ایک خیفی بھائی کی پوتی ہے، اس صورت کے ساتھ، اس صورت کے تو ساتھ اب اب سارا مال اینی بھائی کی پوتی کے لیے ہے بالاتفاق، آگے سمجھے، کیونکہ وہ والد الاسبا بھی ہیں اسوا بھی ہے اور اس کے لیے قوت قرابت بھی ہے۔ جی ادھر دیکھو میرے یارا، اور اگر چھوڑ گئی میت 3 بیٹیاں اب متفرق بھائیوں کے بیٹوں کی 3 بیٹیاں اس صورت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس صورت کے ساتھ بعض لاب و ام، بعض لاب بعض لام، سارا مال لبنت ابن الاخ لاب و ام، جی 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 یعنی عینی بھائی کی پوتی کو بالاتفاق، جی اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ ولاد الاسبا ہے اللہ زی وہ اسبا جو کہ عینی بھائی کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، جی تو پس ہو گئی یہ مقدم کس پر؟ خیفی بھائی کی پوتی پر، بیٹے پر، خیفی بھائی کی پوتی پر، جی کیونکہ اس کا جو باپ ہے جی وہ زبیل ارحام سے وہ اسبا نہیں ہے، جی اس کا جو باپ ہے وہ اسبا نہیں ہے وہ اسبا نہیں ہے۔ سنیں اور تھلے کی آشے نمبر تک، یعنی اسبا مقدم ہوتا ہے کس پر؟ زبیل ارحام پر، پس مقدم ہو گیا ولد الاسبا کس پر؟ سیرین کے ولد پر، پس ثابت ہو گیا اس سے تقدم کس کا؟ خیفی بھائی کی پوتی کا اینی بھائی کی پوتی کا خیفی بھائی کی پوتی ہو گیا، جی کیونکہ وہ ولد ذی رحم کی بیٹی، جی نہ کہ تقدم اس کا کس پر؟ الی بھائی کی پوتی پر، کیونکہ وہ بھی تو اسبے کی بیٹی ہے، اسی لیے قال المصنف رحمہ اللہ والا ایزن، قوت القرابت تو ان دے نال اے کڈیے، جی سنیں جی اے شاباش سے، بسم اللہ الرحمن والا ایزن قوت القرابت، سنیں بھئی اے تو پچھلی گل ملا کے پورا دعویٰ ثابت ہویا ہی، قوت القرابت من جانب الاب و والام، لہذا ہو گئی یہ مقدم کس پر؟ الی بھائی کی پوتی پر، پوتی پر۔ آگے سمجھے یہ گل پوری تے اگلی شاعر آکھیا بھی بعض شاعر انہیں آکھیا بھی ساڈی بھی تے گل نال کوئی تو سن لو، ایڈے تے نہ چودھری بنو، اور اگر چھوڑ گئی میت، چھوڑ دی چلو جی کیا متفرق بھائیوں کی 3 پوتیاں متفرق بھائیوں کی 3 پوتی، اس صورت کے ساتھ اس صورت کے ساتھ مال سارے کا سارا اور سارے کا سارا عینی بھائی کی پوتی کے لیے اینی بھائی کی پوتی کے بالاتفاق، اس لیے کہ وہ اس لیے والد الاسبا ہے، ولاد الاسبا لہذا بینستور مقدم ہوگی کس پر؟ الی بھائی کی پوتی پر، واجہ، خیفی بھائی کی پوتی پر، خیفی، اور اس کے لیے اور اس کے لیے قوت قرابت بھی ہے، قوت قرابت بھی اور تھلے لکھے پس ہو گئی مقدم نہ فیکون، او تھلے جڑے تیرے منہ تے نشان لگ گئے، ہو گئی عینی
اینی بھائی کی پوتی مقدم، مقدم علی بھائی کی پوتی پر، اگرچہ وہ علی بھائی کی پوتی بھی اصل کی اولاد ہے۔ اسی لیے تو لائے ہیں بالواو العاطفہ لا بکلمہ او، بے دو میں جوڑ کے بڑھنے نے، اور اس کے لیے او اینی بھائی کی پوتی کے لیے بھی قوت القرابت ہے، لہذا علی تے ترجیح پا گئی جی۔ اور اگر چھوڑ گی میت متفرق بھائیوں کی 3 پوتیاں اس صورت کے ساتھ، مال سارے کا سارا اینی بھائی کی پوتی کے لیے ہے بالاتفاق، اس لیے کہ اینی بھائی کی پوتی ولد الاسبا ہے اور اس کے لیے بھی قوت قرابت ہے۔ شاباش شاباش شاباش۔ میت متفرقہ بھائیوں کی 3 پوتیاں اس صورت کے ساتھ، مال سارا اینی بھائی کی پوتی کے لیے ہے بالاتفاق، اس لیے کہ اینی بھائی کی پوتی ولد الاسبا ہے اور اس کے لیے بھی قوت قرابت۔ سمجھ آ گئی؟ جی۔ اور تحقیق زیادہ کیا ہے بعض شارحین نے یہاں مسئلہ باعتبار جہات کے اور عدد الفروع کے اصول میں، پس انہوں نے کہا اگر چھوڑ گیا شخص علی بھائی کی علی بھائی کا نواسا اور علی ہاں علی بہن یار دو پوتیاں آگے سمجھ، اور یہ جو علی بہن کی 2 پوتیاں ہیں نا وہ بھی اینی بہن کی نواسیاں ہیں، اینی بہن کی نواسیاں ہیں، سنیں جو علی بہن کی کیا ہیں پوتیاں ہیں وہ اینی بہن کی نواسیاں ہیں بھی ہیں، جی۔ اور چھوڑ گیا بھی خیفی بہن کی اس صورت کے ساتھ، ادھروں ویخ جی او تھلے ابن جڑا پہلا ہے جی۔ وہ میت کا کیا ہے؟ میت کے علی بھائی کا نواسا ہے نواسا ہے۔ جی اگے جڑیاں بنتین نے جی۔ اخت اب والوں کی لگیاں میت دیاں، میت دی علی بہن دی میت کی علی بہن کی 2 پوتیاں، جی۔ اگلے پاسے ویخ میت کی اینی بہن کی 2 نواسیاں 2 نواسیاں، جی سنیں جی اوے وینا اخت اب جڑی سی نا تے اخت اب وہم 2 بھیناں نے نا، پہلی دا پتر جمع دوجی دی دھی جمع تے بھیناں آپس رل سکدیاں نے، تے اگوں 2 کڑیاں جم پئیاں، جم سکدیاں نے کہ منع سی ہیں؟ جم سکدیاں نے جی۔ اگلے پاسے ویخ اے کون ہی میت دی؟ میت دی خیفی بہن دا او تو اردو بولا بڑیا ہو پیاند نے میت کی خیفی بہن کا بہن کی پوتی پوتی، ہن تھلے ایک ابن جی، تے 3 بنت نے، 3 بنت نے جی، ایک ابن تے 3 بنت نے اے تھلوں جانے عدد تے اتوں جانے اصول۔ جی۔ عند ابی یوسف رحمہ اللہ مال کل کا کل لبنت بن الاخت لاب و ام، جی سارا مال بنتین دا ہے جی۔ جی، اینی بہن چونکہ اینی بہن کی 2 نواسیاں ہیں جی اور ان کو ترجیح ہے، جی ان کو جی ہے ترجیح ہے لقوت القرابت، تو سارا مال انہاں نوں لگ جانا گل مکی، یہ تو کم نیڑیوں توڑو اب کیا کہہ جی وَعِنْدَ محمد کی دا محمد اے مسئلہ لمبا ہی ذرا بس ہوا گل ہے۔ عند محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال اصول پر، جی وہ اصول جو اخوہ اور اخوات ہیں جی 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 دھیان کریں وہ میرے یارا، اور اعتبار کیا جائے گا ان میں جہات کا اپنا جی اور فروع کے عدد کا، سنیں پس وہ جو پہنچے گا ہر فریق کو ان سے تقسیم ہوگا ان کے، شروع پر پس اصل مسئلہ عند محمد کس سے ہے؟ 6 سے ہوگا، اور تھلے لکھے کیوں 6 سے؟ سدس سے او اصل جڑے نے انہاں وچ کی لینے والے نے، سدس تے او خیفی سدس لینے والی ہے تے اینی اینی جو یہ قائم کام 2 دے کے سولو ویسے ہی
اچھا ٹھیک ہے، سولوسان لینے والی، تو اس میں جمع ہے کون؟ سدس اور سولوسین ہے، تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے بنا با وجہ پائے جانے سدس کے اس میں، اب 6 میں سے ایک اور وہ سدس ہے اس کا، وہ ہے اخت لام کے لیے۔ بہن کے لیے جی او جی جی وہ نو آخنا تھوڑا جا تو پرسے چ پا پھر تھلے تیری جو ہے نا پوتری کو جانا ہے جی۔ جی اچھا جی 4 جی اور وہ 6 کے 2 ثلث ہیں، یہ ملیں گے اخت لاب و ام کو، کیوں؟ جی اس لیے کہ اعتبار کیا ہم نے اس عینی بہن میں عدد اس کی 2 بیٹی کی بیٹیوں کا، تے پھر 2 عینی بہناں بن گئی ہیں، تے کنا لیندیاں نے؟ پس وہ مثل اختین لاب و ام کے ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے سولوسان ہوتا ہے سولوسان تے سدس جی تے پیچھے ایک سدس رہ گئے، اور باقی ان میں سے وہ ایک ہے، جی تے پیچھے بچ گئے نہیں ایک اینی خیلی پرا تے ایک الی، بہن سنیں اے ہن جڑا ہے نا وللاخ والاخت لاب، ایتھے للذکر مثل حظ الانثیین بطور اسبا، او بھائی نے اس خیلی بہن نو اسبا بنا دیتا ہے، ایک کے نہ دوواں نو ملے للذکر، ایتھے پہنچ گئے ہن اگاں پہنچ، اور اے جڑی ہے نا اخت لاب، جب اعتبار کیا ہم نے کس کا؟ اس کے بیٹے کی 2 بیٹیوں کا جو لاب ہیں، اس میں اعتبار کیا تو یہ پھر اخت لاب بن گئی، اختین لیا لاب، جی اب آخ لاب تے اختین لاب برابر ہو گئے، یہ بھی 2 نے نا، تو 2 بہنیں کتے بھائی تے برابر ہو گئی ہیں نا، تو پس ایک باقی ہو گیا ان دونوں کے درمیان، آ جڑی ہوں ایک دیاں 2 بنائیاں نے، اور آخ لاب کے درمیان نصفین ہو گیا، اے شاباش، ان دھیان کریں جی، پس نصفین ہو گئے، کیا ہو گئے؟ وبین الواحد والاثنین، ہن ایتھے تباین آ گیا، کتھے؟ ایک تے اے 3 نے، 2 بن گئے مطلب ہے کہ اے کنے بن گئے؟ 2 بیٹے بن گئے، 2 بن گئے نا، 2 بیٹے تے نصفین ہو گئے نا، او بین الواحد جی تے والاثنین، یہ 2 بیٹے بنا دیتے نا پہلے، او تے اے حصہ 1 تے 2 نے، تے 2 تے 1 وچ، بھائیوں نے پس ضرب دی ہم نے نصف کے مخرج کو، جی کس کو؟ 2 نصف کے مخرج کو، سنے نا، جی اور وہ کیا ہے؟ 2 ہے او تھلے ویخ، اگر تو کہیں کہ کیوں ضرب دی ہے نصف کے مخرج کو، باوجود ہے کہ رعایت کی گئی اخ اور اخت میں، اعتبار کس کا؟ تو مجموعہ کتنا ہو گیا؟ مطلب ہے کہ تسی اے بہناں 2 نے تے پرلے پاسے پرا 2 جی نہ پرا، وہ 2 بہناں دے برابر تے 4 بندے نے نا، تے 4 ہیں تے 4 تے ملیا کنا؟ 1، ان میں مباینت ہے، تو 4 نال بھی تو ضرب ہو سکتی ہے، 2 نال کیوں پہ کر دے ہو؟ نہیں کھانے چ پئی، اور 2 بہناں نو پرا بنایا ہے نا، تے پرا نو 2 بہناں میں تو بنا سکتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے روس کا عدد اگرچہ 4 ہے بالاعتبار لیکن 2 ہے، اصل میں تو 2 ہی ہے نا، ایک بھرا تے ایک بہن، اس واسطے ان دا لحاظ کیتا، کھانے چ پے گی جی، اے مطلب ہے کہ 2 نال ضرب دیتی، تو وہ کتنا ہے مخرج نصف کا؟ 2 اس کو ضرب دی کس میں؟ او کنا سی؟ تو ہو گیا حاصل ضرب 12، لے ہن 12 ہے نا، صبر کریں، اخت من اب ام کو اصل مسئلے سے کنا ملیا سی، تو ایتھے مضروب کنا ہے؟ 2 تے ضرب دی ہم نے اس کے حصے کو مضروب میں، تو کنا ہو گیا؟ لو جی یہ تھلے 2 کڑیاں کو 8 پہنچ گئے، اے انہاں دا اخت لاب و ام والے پاسے ہوں، سنیں دے دیا ہم نے 8 اس اخت عینی کے بنت کی 2،
اور تھا اختل کے لیے اصل مسئلے سے ضرب دی ہم نے اس کو مضروب میں 2 × 2 تو پس ہو گئے 2 ہوں ارلی بنت کو 2 ہو گئے نے پیچھے کنے بچ گئے دیا ہم نے وہ 2 نہ اس کے دے دیا ہم نے وہ 2 اس کے بیٹے کی بیٹی کو او خیفی کو ہون بچکار لینی اور تھا اخ بل اخت اب کے لیے اصل مسئلے سے تو ضرب دی اس کو تو کیا ہو گیا 2 ہو گیا پس تقسیم کیا ہم نے دونوں کو اخ اور نصف جیسا کہ تو پہچان چکا ہے کہ کوئی نہیں جی اے شاباش سے تو پس ہر ایک ہوں دھیان کریں ہر ایک کے لیے ان میں سے کیا ہو گیا ہوں ایک ملیا نا تو وہ آخلے اب دا ایک تھلے سدھا ان دی نواسے وال سنیں دیا ہم نے نصیب الاخل اب وہ ایک ہے اس کے بیٹی کے اور دیا ہم نے نصیب اخت اب کا اور وہ ایک ہے بھی اس کے بیٹے کی اب وہ جو ایک ہے وہ اگے تو میرے وہ ایک پس نہیں مستقیم وہ ایک ان دونوں پر کہ کوئی نہیں تو پس ضرب دی ہم نے چونکہ ان کا عدد کتنا ہے 2 ہے ضرب دی ہم یعنی وہ 1 تے 2 وچ مباینت ہے کہ کوئی نہیں وہ پرلے پاسوں 8 محفوظ رکھی اس پاسوں آ سجی پوڑی تو لیندے پے نے ایتھے کنے ملے 1 تے کڑیاں 1 تے 2 وچ تے کل رو اس کو ضرب دینی اصل مسئلے میں تو سمجھا رہی جی کہ نہیں تو پس نہیں مستقیم دونوں پر ضرب دی ہم نے دونوں ان دونوں کے عدد کو عدد کنا 2 تو کنا تو اسی اصل مسئلہ تے 12 دونا 24 لو ہوں مضروب کنا ہی ہوں جڑا جنوں ملے وہ 2 نال ضرب دیتی جاؤ پس اس سے تصحیح ہو گئی جب کہ تھا من الابوین کی 2 بیٹیوں کے لیے 8 ملیا سی تے ضرب دو 8 نو 2 وچ انہاں نوں 16 ملے ہی ہن اینی والوں پس یہ دونوں کے لیے اور تھا بنت ابن الاخ کے لیے کے لیے کتنا ضرب دی ہم نے 2 کو کس میں مضروب کنا ہی ہونے دے کول 4 ہو گئے دیا ہم نے وہ ان کو اس کو اور تھا ابن بنت الاخ او پہلا اس کے لیے ضرب دی ہم نے اس کو اس مضروب میں 2 ہو گیا تو پس وہ دونوں اس کے لیے ہو گیا اور اینی بہن کی 2 پوتیوں کے لیے ضرب دی ہم نے اس کو تو پس نہیں متغیر ہوا وہ جی 2 × 2 ہی ہے تو دے دیا ہم نے وہ 2 ان کی طرف ہون ویخ پہلوں کنا سی 16 تے 2 18 ہو گیا برابر تقسیم ہو سکتا ہے پس ہو گیا نصیب بنتین کا دونوں جہتوں سے ہر ایک کے لیے ان سے اچھا پہلے بنو کنے ملے جی تے 18 تے 2 20 اگلے بنت نو کنے ملے 4 20 تے 4 24 تو مسئلہ بنے ہیں جی کوئی سمجھ لگ گئی جی اگاں ٹریے فصل فی الصنف الرابع صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فصل صنف رابع میں وہ جو منصوب ہیں میت کے 2 دادوں دادے تے نانے تے دادی تے نانی وال سنیں دادے دی اولاد دادے دی اولاد پھپھیا چاچے نانے دی اولاد دادی دی اولاد بھی تے نانی دی اولاد بھی ماسیاں تے مامے سنیں دھیان کریں جی فصل صنف رابع کے بیان میں جی
فصل صنف رابع کے بیان میں پہلا قاعدہ الحکم جس کا شروع سے وعدہ دے رہے تھے جی الحکم فیہم انہ اذا انفرد واحد منہم استحق المال کلہ لعدم المزاحم. حکم ان میں یہ ہے کہ جب صرف رابع کا ایک ہو اس کے ساتھ دوجا ہووے ہی کوئی نہ جی سنیں تو مستحق ہوگا سارے مال کا اس واسطے کہ اندر نال کوڈی پان والا ہی کونی ہے گا تو سارا اندر ہی ہے جی ہاں جی کیا آکھیں جی حکم صنف رابع میں یہ ہے کہ جب اکیلا ہو اور ہووے ہی کوئی نہ تو وہ سارے مال کا مستحق ہوگا کیونکہ یعنی صنف رابع کے ذوی الارحام میں سے کوئی ایک ہو مذکر ہو مؤنث ہو تو سارا مال لے لے گا کیونکہ اس کا مزاحم کوئی نہیں. حکم ان میں یہ ہے کہ جب منفرد ہو ایک ان میں سے تو مستحق ہوگا سارے مال کا کیوں بوجہ نہ ہونے مزاحم کے نہ ہونے مزاحم کے. جی حکم ان میں یہ ہے کہ جب منفرد ہو کوئی ایک ان سے تو مستحق ہوگا کل مال کا بوجہ نہ ہونے مزاحم کے. حکم ان میں یہ ہے کہ جب منفرد ہو ایک ان سے تو مستحق ہوگا سارے مال کا بوجہ نہ ہونے مزاحم کے. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. فصل صنف رابع کے بیان میں تیسرے سے فارغ ہوئے ہیں چوتھے میں شروع ہوئے ہیں. وہ ہیں کہ منسوب ہیں میت کے ابو الاب تے ابو الام کی طرف یا میت کے ام الاب یا ام الام کی طرف دادی دادا تے نانی نانے کی طرف. یار ہن دھیان کریو کون نہیں وہ امات علی الاطلاق وہ علی الاطلاق کی او ابے دی نہ میت دی پھپھی او ابے دی پاویں اینی بہن ہووے تیناں قسم دیاں پھپھیاں ایک ہی نے ایون میت دیاں نہیں ویکھنیاں ابے دیاں الی اینی خیفی تینے بہناں ایک ہی نے اے میت دیاں اے ذوی الارحام وچ پھپھی ہر قسم دی کندی پھپھی میت دی پھپھی علی الاطلاق. اور اعمام لے کی یہ جو میت کے کیا ہیں خیفی چچے کون میت کے یہ کون ہوں گے نہیں یہ کون ہے خیفی چچے کون ہے میت کے باپ کے خیفی بھائی میت کے باپ کے خیفی بھائی ہاں جو اس کے چچے ہیں نا خیفی وہ باپ کے ماں کی طرف سے جو بھائی ہیں صرف باپ کے وہ خیفی چچے ہیں کس میت کے وہ تھے ویکھنا ہے ہوں سمجھ گئے اے جڑے چچے نہیں اے اسبے نہیں آ میت کے خیفی چچے ذوی الارحام سے ہیں اور ماموں اور خالائیں مطلقاً خواہ وہ ماں کے اینی بہن بھائی ہوں یا الی بہن بھائی ہوں یا خیفی بہن بھائی یہ سارے ذوی الارحام سے پھوپھیاں ہر قسم کی ذوی الارحام سے چچے جو باپ کے اینی چچے ہیں الی چچے ہیں یہ دونوں اسبے ہیں جو باپ کے کہہ رہا ہوں میت کے جو اینی چچے اور الی چچے یہ اسباب یعنی میت کے باپ کے جو اینی بھائی ہیں اور الی بھائی ہیں یہ اسبے ہیں اور میت کے باپ کے جو خیفی بھائی ہیں یہ ذوی الارحام ہن سمجھی یہ امتحان کریں اگو انہاں دی اولاد آنی مطلب پھر گل رلی پی ہوئے اور تھلے ویکھنا علی الاطلاق سمجھ آئی کہ کوئی نہیں اے شابہ سے اے مک گیا مطلقاً. حکم ان میں حکم یہ ہے کہ جب منفرد ہو ایک ان سے تو مستحق ہوگا وہ سارے مال کا بوجہ جب چھوڑی میت نے اکو پھپھی یا کو خیفی چچا یا کو ماما
ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ खाला जेड़ी भी होवे ऐनी खीफी इल्ली तो होगा सारा माल उसके लिए, इसी एक के लिए जो मुनफरिद है उनसे, जो उसके मुज़ाहिम से मुनफरिद है, लिहाजा सारा माल उसका। अगर सवाल किया जाए कि ये हुक्म यानी मुस्तहिक होना एक का कुल माल का इंदल इनफराद अनिल मुज़ाहिम, ये मसला मुश्तरक के चमा किस्मां विच, तो क्या वजह तखसीस इसके ज़िक्र की इस किस्म में? पीछे 3 बारी बयान आ गया यार इसका। हम कहते हैं शायद के नज़र इसकी तरफ है कि बयान इसका जो सबसे दूर किस्म के ज़वेल रहम है, यही नहीं ना ओ दूर वाले। तो जब अब्बादुल असनाफ में फ़ायदा देता है उसके जरियान का जी, तो फ़ायदा देगा उसके जरियान का किस में? उसके बाकी में। तो बस चले हैं तरीक़ा इख्तिसार का। सुने जी, अच्छा जी तवज्जो, सवाल उसका जवाब और महज नहीं ज़िक्र की अक़रबियत इस सिनफ में, मैयत के करीब ज़्यादा कौन है, इसलिए कि ये कुल के कुल एक दर्जे में इन पास नहीं मुतसव्वर इनमें बरखिलाफ इनकी औलाद के जिहड़ी अगे फसल आ रही है वो लंबी है, उहदे विच रौले पैने ने। खैर होवे इन्हां विच ये बराबर ने, इत्थे अकरबीयत कोई नहीं। जिहड़ी फुफी वो फुफी है, सिर्फ उहदे विच कुव्वत कराबत होनी है, अकरबीयत कोई नहीं होनी भी ऐनी है इल्ली है खीफी है। इवें चचा जिहड़ा सिर्फ खीफी, इवें मामे ते मासियां भी 3 किस्म होने ने, किहड़े उन्हां दे फिर फर्क अगों आ रहे ने। सुनियो गल ऐ शाबाश। चलो जी वाइज़ वइनिज्तमऊ वकान हियज़ु क़राबतिहिम मुत्तहिदन कल अम्माती वल अअमामी लिउम्मिन अविल अख़वाली वल ख़ालाती फल अक़वा मिनहुम औला बिल इज्माई आनी मन काना लि अबिन व उम्मिन औला मिम्मन काना लि अबिन व मन काना लि अबिन औला मिम्मन काना लि उम्मिन ज़ुकूरन कानू औ इनासन। अगर ये ज़वेल अरहाम एक से ज़्यादा हों और फिर अब 2 सूरतें और हो हेयज़ उनकी कराबत का एक, सारे या माँ वाले पासे होने थे या अब्बे वाले पासे, बस ये मतलब है, और हो उनकी कराबत की जेहत एक की होवे एक उम्तहान करें। जैसे फुफियाँ और खीफी चच्चे, ये सारे केड़े पासे होने? भैया दब्बे वाले पासे। या अखवाल और खालात, ये कहो यानी आ पहले होण चौके अगले कोई नहीं, या अगले ने ये कोई नहीं। होण की हुक्म है, होण समझाई जे भाई, या सिर्फ उसके फुफियाँ ते चाचे ने। चाचे केड़े? खीफी। चाचे केड़े? चाचे केड़े? चाचे केड़े? हुण कड़ी कड़ी खीफी नहीं आखना, सिर्फ चाचे आखना है कि फुफियाँ हैं और चाचे केड़े। चलो ठीक है। या सिर्फ मामे ते मासियाँ, समझाइयो, ये एक हो गए। अब ये है कि पास अकवा फिल कराबत इनमें से औला है बिल इजमा। हुण इन्हां विच ना ऐनी इल्ली खीफी दा लिहाज होवेगा। केड़ा? ऐनी इल्ली खीफी दा लिहाज होना। ऐनी इल्ली खीफी दा लिहाज होना। सुने तो अकवा इनमें से औला बिल मिरास है बिल इजमा। अकवा इनमें से औला बिल मिरास है बिल इजमा। लिहाजा वो जो हो ले अब व उम, ये औला होगा उससे जो हो, और वो जो हो ले अब औला होगा उससे पामे ज़कूर होन ते पामे नास होन। सुनियो ऐ शाबाश जी। ऐनी फुफी या इल्ली फुफी ते नाल खीफी, फुफी क्या नाल खीफी चचा ते किन्नू तरजीह है? फुफी नू तरजीह है। सुनिया जी। हाँ वो सारे एक दर्जे दे हो जान, वो खीफी फुफी ते नाल खीफी चचा ते फिर वक्री गल है, वो अगे आ रहा है ये। सुने इसी तरह ऐनी फुफी ते इल्ली फुफी जमा हो जानते। सुने अगले पासे इसी तरह
ਐਨੀ ਮਾਮਾ ਤੇ ਇੱਲੀ ਮਾਮਾ, ਐਨੀ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਨੀ ਮਾਮਾ ਤੇ ਖੀਫੀ ਮਾਮਾ, ਐਨੀ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਲੀ ਤੇ ਖੀਫੀ। ਇੱਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਮਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਖ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। اینی خالہ، اینی خالہ اور الی خالہ، اینی خالہ کو ترجیح ہوگی، الی خالہ اور خیفی خالہ، الی خالہ کو ترجیح ہوگی۔ اس طرح اینی کو بھی خیفی پر بطری کے اولا ترجیح ہوگی۔ جی سمجھ آ گئی ہو؟ یہاں مذکر مؤنث کو نہیں دیکھا جائے گا۔ مثلا بھئی اینی خالہ، جی ادھر الی ماما، ہاں یا خیفی ماما، خالہ نو ترجیح سنیا گل اے شاباش ہے جی۔ اور اگر مجتمع ہو جائیں اور ہو ان کی قرابت کی جہت ایک جیسا کہ پھوپھیاں اور ہر قسم دیاں اور چچے خیفی، صرف اے نے، صرف اے، یا اخوال یا خالات، پس اقوا ان سے اولا بالمیراث ہوگا۔ اقوا کس میں؟ قرابت میں۔ او اقوا کے میں اینی الی خیفی، اینی الی خیفی، اینی دوما نالو اقوا ہے، الی خیفی نالو اقوا ہے۔ میری مراد وہ جو بالاجماع آ گیا نا، وہ جو ہوگا لے اب و ام اولا ہوگا اس سے جو ہوگا لے اب، اور وہ جو ہوگا لے اب اولا ہوگا اس سے وہ جو ہوگا لے ام، مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ جی اور اگر جمع ہو جائیں اور ہوں ان کی قرابت کی جہت ایک، جیسے پھوپھیاں اور خیفی چچے اور خالائیں، جی پس اقوا قرابت میں میری مراد وہ جو ہوگا لِأَب و ام اولا ہوگا اس سے جو ہو لِأَب، شاباش شاباش اور وہ جو ہوگا لِأَب اولا ہوگا اس سے جو ہو لِأم، مذکر ہوں یا مؤنث۔ شاباش نے کیا شاباش۔ مجتمع ہو جائیں اور ہو ان کی قرابت کی جہت ایک، جیسے پھوپھیاں اور خیفی چچے اور اخوال اور خالات، پس اقوا ان سے اولا بالمیراث بالاجماع۔ میری مراد وہ کہ ہو لِأَب و ام اولا اس سے ہوگا، اس سے جو ہو لے اب بیٹھے ہو انی باری ترجمہ تے پھر ہو لِأَب اولا اس سے ہوگا، اولا اس سے کہ ہو لِأم، اور ذکور ہو یا اناث ہو۔ مانا کرل مرل کر دیتے۔ آؤ دیکھو ادھروں، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ۔ اور جب مجتمع ہوں اور ہو ان کی قرابت کا حیز متحد بئی طور کے ہوں سارے من جانب واحد کل، آبی والام، جیسا کہ عمات اور اعمام لِأم، کیونکہ یہ سارے من جانب الڈیڈی، یا اخوال خالات کیونکہ یہ سارے من جانب المما ہو گئے ہیں، تو پس اقوا ان سے قرابت میں جو ہے، قرابت میں جو اقوا ہے وہ اولا بالاجماع ہے۔ میری مراد وہ جو ہو لے اب و ام، یہ اولا بالمیراث ہے اس سے جو ہو، اور وہ جو ہو اب اولا ہے اس سے جو ہو لِأم۔ وذالک، اور یہ بات یہ انج کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرابت من جانبین اقوا ہے، اور یہ تو ظاہر بات ہے۔ اور اسی طرح اچھا جی تے جے کلا اینی تے کلا خیفی تو وہ تو دوویں ایک پاسے ابا ایک پاسے اماں، داندے تسی کشتی کرا لو جی ابا اماں نو ڈھا نہ یا تے گل ہوئی۔ اور اسی طرح قرابت الاب اقوا ہے کس سے؟ کیونکہ ابا دے اماں ہون دے ابا کنا لیندا دو حصے، اماں ایک حصہ جی، اے گل ہے جی۔ اسی طرح قرابت الاب اقوا ہے کس سے؟ قرابت الام سے، ذکور ہوں یا اناث ہوں، یعنی نئی فرق درمیان اس کے کہ اقوا مذکر ہو یا ان مثالاں دیں دے نہیں۔ پھپھی اینی اولا ہے چچے خیفی، نہ پھپھی الی پھپھی سے، الی پھوپھی سے جی، اور خیفی پھپھی سے، دونوں ومن اماں تے
وعمن لیومن، ٹھیک ہے نا، چچے سے بھی۔ وہ ہے نا بھئی اینی پھپھی الی پھپھی سے بھی، اور خیفی پھوپھی سے بھی، اور خیفی چچے سے، کیونکہ چچا تو خیفی ہونا ہے، کیونکہ یہ اقوا ہے ضروب قرابت کے، لہذا جمع کر لے گی۔ سارا مال مثال طور تے جی شخص فوت ہوا ہے، ان دی ایک اینی پھوپھی ہے، ایک ان دی الی پھوپھی ہے، تے ایک ان دا خیفی ہے، بس ایک خیفی پھوپھی ہے، سارا مال کنے لینا ہے؟ اینی پھوپھی لینا ہے۔ ایک ان دی اینی پھوپھی ہے، تے ایک ان دی الی پھوپھی ہے، تے ایک خیفی چچا ہے، سارا مال کنے لینا ہے؟ اینی پھوپھی نے لینا ہے۔ اچھا جی شخص فوت ہویا، ان دی ایک اینی پھوپھی ہے تے نال خیفی چچا ہے، اینی پھوپھی سارا لے گی، اینی نہیں الی کہہ رہے ہیں، الی جی الی، الی کیونکہ ترجیح ہے جی، سمجھائی جی؟ ایشا بس سارا مال ایک مسئلہ کتوں بنے گا؟ ایک تو، ایک تو جی اور سمجھے ہی جی، کیونکہ یہ اقوا ہے، پس جمع کر لے گی۔ سارا مال۔ اور اما لے اب الی پھپھی الی پھوپھی، اولا کس سے؟ خیفی اور خیفی پھوپھی اور خیفی چچے سے، چچے سے، سمجھ آ گئی ہے؟ مسئلہ کتوں بنے گا؟ ایک تو لے قوت قرابت ہے۔ جی اور اسی طرح خال خالہ، جی ماموں اینی با مقابلہ ماموں الی خیفی، پھپھیاں الی خیفی، او ساریاں بازار جا کے ترنا دین، سارا اس اینی مامے دا ہے، سمجھے؟ یا اسی طرح ایک اینی خالہ ہے تے پرلے پاسے الی خیفی ماموں ہے، مذکر دا لحاظ نہیں، سارا اینی لے جائے گی، سنیں؟ اسی طرح ایک پاسے الی پھپھی الی خالہ تے خیفی ماموں، خیفی ماموں یا خیفی ماسی ہاں خالہ جی، اینی الی خالہ ترجیح دو ہے۔ مطلب ہے اسی طرح خال اور خالہ لے اب و ام اولا بالمیراث ہیں، خال خالہ لے اب سے اور خال خالہ لے ام سے، اور خال خالہ لے اب اولا ہے دونوں سے، جی جب لی ام ہوں، خال خالہ لی ام، سنیں؟ ان سے جب کہ وہ کیا ہوں، لی ام ہوں، آگی سمجھ؟ اے شاباش سے ہون اگے چل۔ وَإِن كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَاسْتَوَتْ قَرَابَتُهُمْ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ كَعَمٍّ وَعَمَّةٍ كِلَاهُمَا لِأُمٍّ أَوْ خَالٍ وَخَالَةٍ كِلَاهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ۔ اور اگر وہ جو ایک طبقے کے ہیں، کیا ہیں؟ ایک طبقے کے ہیں، صرف پیول لوں یا صرف مال لوں، جی اگر وہ ذکور ہوں اور اناث بھی ہوں، جی سارے مذکر نے تامی برابر، سارے مؤنث، تامی برابر، اور اگر وہ مذکر ہوں اور مؤنث ہوں اور ان کی قرابت برابر ہو، پیچھے تک ایک بنایا نا چوکھے ہو جانا، قرابت ان کی برابر ہو تو اب فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، صحیح ہوگا جی، دو اینی پھپھیاں مال ادو اد، جی تین اینی پھپھیاں، مالا دعا تین تو مسئلہ، جی وی اینی پھپھیاں، جی بھی تو مسئلہ، وی تو مسئلہ، جی سنیں جی، تے 40 خیفی چچے، 40 تو مسئلہ، ایویں مامے تو ماسیاں کلے کلے، اتنے ہوں لیکن ایک ایک جنس، جی، اے مذکر مونس جس نے رل جانے نا تو اب کیا ہے؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مثال دیں دینی، جی چچا تے پھپھی دونوں خیفی، جی کیونکہ چچا اینی تے الی ہوئے تے اسبا ہے، باقی سارے ڈنڈے کھیڈن، جی دونوں کیا ہوں؟ دونوں خیفی ہوں، تو اب مسئلہ بنے گا مسئلہ بنے گا 3 سے، چچے کو 2 اور پھوپھی کو 1، ایک، سنیں؟ جی اے شاباش ہے جی جی۔ اچھا جی، خال تے خالہ جی دونوں اینی جی دونوں الی، دونوں خیفی، تو مسئلہ بنے گا 3 سے، اور 2 مامے کو 1 خالہ کو، سمجھ آ گئی جی کہ کوئی نہیں پتہ لگا؟ اور اگر ہوں اور اگر ہوں ذکور، عمل عبداللہ کو سمجھ آؤں دی پیجے، اور اگر ہوں ذکور اور اناث، اور اگر ہوں ذکور اور اناث، اور برابر ہو قرابت ان کی، برابر ہو قرابت، اینی الی خیفی ہونے وچ، تو پس لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ہوگا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ہوگا، سنیں؟ جی اے شاباش، جیسا کہ ایسا کہ چچا چچا اور پھپھی دونوں خیفی، دونوں خیفی، تو مسئلہ
3 سے بنے گا، یا ماموں اور یا خال اور خالہ یا خال اور خالہ دونوں عینی دونوں عین ایک صورت، یا دونوں علی یا دونوں علی یا دونوں خیفی. یا دونوں خیفی. شاباش جی شاباش اور جی. اگر ہوں ذکور اور اناث اور برابر ہو ان کی قرابت تو للذکر مثل حظ الانثیین ہوگا، جیسے چچا اور پھپھی دونوں خیفی ہوں، یا خال اور خالہ دونوں عینی ہوں، یا دونوں علی ہوں، یا دونوں خیفی ہوں. جی. اور اگر ہوں ذکور اور اناث اور برابر اور قرابت ان کی، پس فللذکر مثل حظ الانثیین ہوگا، جیسے چچا اور پھوپھی دونوں خیفی، یا خال اور خالہ دونوں عینی، یا دونوں علی، یا دونوں خیفی. بین استور لکھا ہے نکاح جائے یا اول لے جی چچا جی تے ثانی لے اب تے تو کم گڑبڑ نہیں ہو گیا. جی جی اینی پھپھی نو خیفی چچے تے جی علی پھوپھی نو علی پھپھی نو عینی چچے دل نہ ہاں اینی نہیں خیفی چچے تے چچا. جی ترجیح ہونی ہے کہ اجے پڑھ لیا جے کہ جی سنیا جی اب مت تو پٹھا ہے گمراہ نہ ہو جائے جی. جی دھیان کرو میں اور سمجھائی جی ہوں پڑھیا پیچھے. اچھا جی من کر لیں کرنا ہے کر لے. ادھر ویکھو. اور اگر ہوں ذکور و اناس علی تقدیر اتحاد حیزل، قرابت اگر مختلف ہوں صنف رابع میں کون ذکور اور اناث اور برابر ہوں بھی کی قرابت قوت میں بیں طور کے کل عینی ہوں، کل علی ہوں، کل خیفی ہوں. صرف چچے پہ چچا خیفی ہونا اور کو نہیں ہونا، تو فللذکر مثلو جیسا کہ چچا اور پھپھی دونوں دونوں خیفی ہوں، ماموں ماسی دونوں عینی ہوں، یا دونوں، علی ہوں، یا دونوں خیفی ہوں. تو ہون کی ہونا للذکر. حظ الانثیین. اور یہ اس لیے کہ چچا اور پھپھی جی بسم اللہ چچا اور پھپھی متحد ہیں کس میں، اصل میں اور وہ کون ہے باپ. باپ ہے، چونکہ باپ والے پاس رشتہ داری ہے جی. جی اور اسی طرح خال اور خالہ کا اصل ایک ہے، ایک ہے، ماں. کون ماں. تو جب اصل ایک ہو نا، اصل ایک ہو تو پھر اعتبار قسمت میں ابدان کا ہے اندہما جمیعاً. تو ابدان ویکھی دینے کے اے مذکر مؤنث نہیں ہے گے جے ہیں تو پھر للذکر حظ الانثیین. او کھانے چ پئی اگاں ٹورو. وإن كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة كعمة لأب وأم وخالة لأم أو خالة لأب وأم وعمة لأم فالثلثان لقرابة الأب سولو سانو تسنیہ دا نون مرفوع کر دیتے بھلا بھی تو پڑھنا پھر فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد لبتحد یار. لو اتحد حيز قرابتهم. اور اگر ان کی قرابت کا حیز مختلف جی اور پھوپھیاں تے چاچے نہ پھوپھیاں مامے ماسیاں کرل مرل ہو گئی ہیں، جی تو اب جو ہے نا عینی علی خیفی کا اعتبار کوئی نہیں ہے جی. اب عینی علی خیفی کا اعتبار نہیں ہے. اعتبار نہیں ہے. جی ہوں پھوپھیاں بھی وارث مامے بھی وارث تے ماسیاں بھی وارث بنن گے. سنیں گل. اب قوت قرابت کا لحاظ نہیں ہے. نہیں ہوگا اگرچہ ان کا آپس میں ہوگا، آپس میں اگر پھر آپس میں مطلب ہے کہ صرف ایتھے نہیں ہونا. جی دھیان کریں مسئلہ سمجھا جائے کون کھانے چ پئی ایک دھیان کرو ادھر. جی عینی پھوپھی جی کی عینی پھوپھی عینی پھوپھی جی اور خیفی خالہ، جی اس کی وجہ سے خیفی خالہ محروم نہیں ہو. لیکن اگر عینی پھوپھی نال علی پھوپھی بھی ہوئے تو انہیں محروم ہونا ہی واجب ہوئے. میں سمجھا رہا تھا آپس میں دھیان رکھنا جی دوجیاں نال. دوجا نال سنیں جی ایویں جڑا ہے نا اگر عینی پھوپھی ہے تو ادھر عینی خالہ ہے تو پھر خیفی تے علی خالہ جی وہ محروم ہو جانے ان دی وجہ تو دھیان کریا جی. خالہ دی وجہ تو جی
ਸਿਰਫ ਆਪਸ ਵਿੱਚ جی ਅੱਬੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਹਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ تو لہٰذا یہاں عینی پھپھی اور خیفی خالہ دونوں وارث بنیں گے، یا عینی خالہ تے خیفی پھپھی یہ بھی دونوں۔ وارث بنے اب ان دونوں مسئلوں کا جواب کیا ہے؟ ان دے وچ انہاں نوں نہیں ویکھنا، ابے تے اماں نوں ویکھنا ہے۔ جڑے ابے والے پاسے نے وہ سولوسان لین گے، جڑے اماں والے پاسے وہ سلس لے اے لے کے پھر آپ کنے نے آپ ونڈن گے، کسر آ گئی تو پھر وہی طریقہ کسر کٹنے دا جی ہے، سنیں۔ لہذا سولوسان کس کے لیے؟ باپ کی قرابت کے لیے، یہ باپ کا حصہ ہے۔ لہذا پھپھی عینی یا پھپھی خیفی انہوں سلسان ملے گا، انہوں پھر کریں گے۔ اور پہلی صورت وچ پھپھی عینی خالہ خیفی پھپھی نو سلسان تے خالہ نو سلس، دوسری صورت وچ خالہ عینی جی خالہ نو سلس تے پھپھی نو سلسان، پاویں جیڑی بھی ہوئے آگے سمجھ۔ لے قرابت الاب اور وہ نصیب ہے باپ کا، اور سلس لے قرابت وہ نصیب ہے ام کا، جی آگے سمجھ۔ ان دے وچ ماں تے پیو دا لحاظ ہی پھر اے جسلے مل گیا ہے نا سلس تے سولوسان، ہن جے کلے نے تے گھر جا کے سنبھالن اپنے اپنے بٹوے وچ پرس وچ، تے جے اگوں پھپھیاں بھی 5-7 سن اینی، پرلے پاسے ماسیاں بھی 5-6 سن، تے ہن آپس وچ وڈنا ہے جی۔ اے تے ادھر بنایا ہے نا، اے جڑا نا ادھر جڑا نا اپنا خیفی چچا رکھ دیو، کون؟ خیفی چچا، اگلے پاسے اینی اینی الی خیفی ماما کوئی بھی رکھ دیو، ماسی رکھ دیو، اینی ماما جی، تے اے خیفی چچے نو خیفی چچے نو سلسان تے مامی نو سلس۔ آگے سمجھ۔ اے شاباش دھیان کرو، جنیاں مرضی صورتاں بنا لو 40-50 ایتھے بن جان گیا جی جی۔ پھر وہ جو ملے گا ہر فریق کو تقسیم کریں گے آپس میں، اگر چوکھے ہوئے تاں جو کلے کلے نے تھا پھر تو ختم ہو گئی جی۔ جیسا کہ اگر ان کی قرابت کا حیز متحد پیچھے نہیں پڑیا تو چوکھے ہون گے تو آپس میں بنڈن گے جی، جلے بنڈیاں کسر ہونی پھر کسر کٹاں گے جی، پھر مسئلے نال ضرب دے کے پھر حصے نکالیں گے، سارا قانون پڑھ لیا جی۔ بیان کروے کی آکھیا؟ اگر ان کی قرابت کی جہت مختلف ہو تو اب قوت قرابت کا اعتبار نہیں ہے، جیسے اینی پھپھی اور خیفی خالہ، یا اینی خالہ اور خیفی پھپھی، یہ دونوں وارث ہے، جی یہ محروم نہیں ہے۔ یہ تو دو صورتاں نے جنیاں مرضی بنا لو جی۔ اب سلسان جو ہے وہ باپ کی قرابت کے لیے ہے، یعنی پھپھیوں کے لیے، اور وہ باپ کا حصہ ہے، اور سلس جو ہے یہ ماں کی قرابت کے لیے ہے، اور وہ ماں کی قرابت والوں کے لیے، اور وہ ان کی ماں کا حصہ ہے۔ پھر وہ جو ہر فریق کو ملے گا وہ تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان، جیسا کہ اگر ان کی قرابت کا حیز متحد ہو تو تقسیم ہوتا ہے جی۔ جی سنیں مثلا 4 اینی پھپھیاں جی، کی 4 اینی پھپھیاں تے 4 خالہ، جی۔ جیڑیاں مرضی رکھ دیو نال۔ جی، پہلے سلسان ملنا ہے پھپھیاں نو، یا سلس ملنا ہے خالہ کو۔ ایک منٹ بناؤ نا، پورا مسئلہ کٹ لو نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ 4 اینی جی پھپھیاں جی، تے 4 خالہ، جیڑیاں مرضی، جی سنیں جی، پھپھیاں جیڑیاں مرضی تے وہ تو صرف سمجھانے واسطے گل کیتی تے خالہ جیڑی مرضی۔ جی، مسئلہ پہلو 3 تو 3 تو بنیا، 4 نے، جی 3 تو بنا کے تے 2 دیتے، 2 دے پھپھیاں 4 لکھنا تھلے جی جی دیتا ہے، ادھر جی 1 دیتا 4 ایک خالہ نو، خالہ نو۔ جی آگے سمجھ۔ جی، ہن اے 2 تے 4 وچ کی ہے؟ موافقت ہے جی، توافق بالنصف ہے، تے اے پھر کی کرنا ہے؟ عدد نصف کی ہے 2، 2 ہے، وہ محفوظ کرو۔ جی اگلے پاسے کی ہے؟ عدد روس ہے 4 ہے، دیسائی کے جنہیں تبایوں نے، نہیں نا، میں تو تباین ہے نا۔ جی اب 4 اور اس 2 میں دیکھیں جی، ان میں توافق ہے جی، جی، توافق بالنصف، یا اس بڑے کو ضرب دینے کل کو، کس میں؟ 3 میں
ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਿਆ 12 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਜੀ 2 ਨੂੰ 4 ਹੀ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ 8 ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 4 ਨੇ ਤੇ 2 2 ਆ ਗਏ ਦੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ 1 ਨੂੰ 4 ਹੀ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ 4 1 ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਨੋ ਹੋਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੁਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਓਏ ਆ ਸ਼ਾਹਰੀ جی میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ جی منع کروے اور اگر ہو اور اگر ہو ان کی قرابت کا حیز قرابت کا حیز مختلف تو پس نہیں اعتبار قوت القرابت کے لیے قرابت کی جیسا کہ عینی پھوپھی اینی پھوپھی جی جی اے تارا کا عمات معاہن خالات اے مطلبی و دیسیہ اور خیفی خالہ بھی خالہ یا عینی خالہ اور خیفی پھپھی یہ جنیاں مرضی صورتیں بنا لے 2 بنا جوڑ کے جی پس سولوسان سولوسان اب کی قرابت کے لیے قرابت کے لیے اور وہ نصیب ہے اب کا اور وہ نصیب ہے آپ کا اور سلس اور سولہ کی قرابت کے لیے وہ نصیب ہے کا وہ نصیب ہے پھر وہ جو پہنچا ہر فریق کو وہ جو پہنچا ہر فریق کو تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان سمجھائیے بھی پھر اگر وہ سارے مونس نے پھر برابر نے جو مذکر مونس نے تو پھر ذکر مثل حاضر جتنی جتنی کسرہ آپ کی کٹ دے جاؤ کہ مسئلہ بڑھا ہوتا جائے گا جیسا کہ اگر ایسا کہ اگر متحد ہو متحد ہو ان کی قرابت کا حیز قرابت کا حیز ہاں جی شابت اور اگر ہو ان کی قرابت کا حیز مختلف پس نہیں اعتبار قوت القرابت کا جیسے عینی پھوپھی اور خیفی خالہ یا عینی خالہ اور خیفی پھوپھی پس سلوسان باپ کی قرابت کے لیے ہے اور وہ نصیب ہے باپ کا اور ماں اور سلس ہے ماں کی قرابت کے لیے اور وہ حصہ ہے ماں کا پھر وہ جو پہنچا ہے ہر پہنچے گا ہر فریق کو تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان جیسا کہ اگر متحد ہو ان کی قرابت کا حیث اور اگر ہو ان کی تو پھر بھی آپ برابر تقسیم نہیں پھر انہوں تقسیم کرنا لذا کرے مثل ازل انسا تو یہ سارے مذکر سارے مونس برابر 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 جی اور اگر ہو ان کی قرابت کا حیز مختلف پس نہیں اعتبار قوت قرابت کے لیے جیسے عینی پھوپھی اور خیفی خالہ یا خیفی خالہ عینی خالہ اور خیفی پھوپھی پس سلوسان قرابت اب کے لیے اور وہ حصہ ہے باپ کا اور سلس قرابت کے لیے اور وہ حصہ ہے ماں کا پھر وہ جو پہنچے ہر فریق پہنچے گا ہر فریق کو پہنچا جی تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان جیسا کہ اگر متحد ہو ان کی قرابت کا حیز اور اگر ہو حیز ان کی قرابت کا مختلف بائیں طور کے ہو قرابت ان کے بعض کی باپ کی جانب سے اور قرابت بعض آخر کی اے مطلبی تو پس نہیں اعتبار قوت قرابت کا فی ما بین المختلفین فی حیزہما پس نہ ہوگا وہ جو اقوا ہے عذرو قرابت کے جی باوجہ ہونے اس کے جانبین سے یا جانب اب سے یہ نہ ہوگا اولا ان سے کہ قرابت ان کی جانب سے یہ سولہ نہیں ہوئے گا سنیں اے شاباش سے جیسا سمجھا گئی ہوں بھی اتھے اینی الی خیفی دا کوئی جیسا کہ امات الاب اب و ام اور خالہ لے ام کوئی ترجیح نہیں یا خالہ لے اب و ام و امہ لے ام کوئی ترجیح نہیں ہے پس سولوسان قرابت الاب کے لیے اور وہ باپ کا حصہ ہے اور سولس ماں کی قرابت کے اور وہ ماں کا حصہ ہے پس جب چھوڑ گیا عینی پھپھی اور خیفی پھوپھی اور چھوڑ گیا ان کے ساتھ خالہ عینی خالہ اور الی خالہ اور خیفی خالہ پس سولوسان مال کے لئے قرابت الاب یعنی پھوپھیوں کے لیے اور سولس اس کا ماں کی قرابت کے لیے یعنی خالہوں کے لیے پھر وہ جو پہنچا ہر فریق کو جی باپ کی قرابت اور ماں کی قرابت سے تقسیم کیا جائے ان کے درمیان اگر متحد ہو ان کی قرابت کا ہی ہے ہون اسی وینے ہیں پس پھپھی لے اب و ام مثال مذکور میں جمع کرے گی اس لیے کہ اس کی قرابت اقوا ہے اور اسی طرح خالہ لے اب و ام بھی لے گی سلس اسی وجہ سے
اور جب متعدد ہوں گی پھپھیاں لے اب و ام تو تقسیم کریں گی، سلوسان کے درمیان برابر برابر، اور اسی طرح حال ہے تعدد الخالات، لیاب و ام جی اینی خالائیں بس تقسیم کیا جائے گا ثلث ان کے درمیان۔ برابر برابر ایک سوال ہے، جی اگر کہا جائے خلاصہ یہ ہوگا نا، خلاصہ یہاں اس بات تناقض و تعارض ہے۔ جی پہلے آکھیا ہے او متن وچ فلا اعتبارا قوت القرابت، لقوت قرابت ہے القرابت آکھیا ہے، تو ہن کی آکھیا ہے سلوسان قرابت الاب جی سلوس قرابت اتقرابت اعتبار کر لے جی، جی آکھیا کہ کوئی نہیں، حقین فصولسان لے۔ قرابت الاب اگر کہا جائے کہ حکم بائیں طور کے ثلثین لقرابت الام، یہ تو منافی ہے ماتن کے قول فلا اعتبار لے، قوت القرابت کے ہم کہتے ہیں نہیں منافات، جی کیونکہ مراد باعتبار قوت القرابت وہ یہ ہے کہ لے اقوا سارا مال، جی سارا مال یہ تھے کوئی نہیں، جی جی اس دی نفی ہے، جی اور تھلے وے کل نہ ہن دھیان کرنا جب پلاؤ میں سوال سمجھا جائے بھئی پیچھے آکھے نا قوت قرابت کا اعتبار نہیں، جی بھئی سارا اینی پھپھی لوے تے خیفی خالہ بالکل محروم، جی اے اعتبار کوئی اعتبار کوئی نہیں جی اے اعتبار کوئی نہیں باقی ماں باپ کی کمی بیشی کا اعتبار ہے، تو ان میں تعارض کوئی نہیں ہے جی کہ ہے نہیں ہے انہیں سمجھ آئی بھائی جی میں پیچھے سی نا جی کہ اینی ہو تو الی خیفی محروم ہے، یہ اعتبار یہاں نہیں ہے، جی یہاں وہ بھی اس کو بھی حصہ ملے گا لیکن ہوگا ماں باپ کے اعتبار سے۔ آپ کے اعتبار اور بھی خود رو یعنی یہ کہ مراد باعتبار قوت القرابت جس کی نفی ہے نا وہ ہے وہ پہلا فلا اعتبارہ وہ کبھی جمی مال ہے لے لے، یعنی اگر ہو اس کی قرابت کا حیز مختلف تو پس نہ لے گا ذل قرابت القویہ، جمی مال اور نہیں شک پھپھی اینی خالہ الی کے ساتھ نہیں لیتی جمی مال بلکہ لیتی ہے سلوسان بسبب، قرابت الاب کے تو پس نہیں اعتبار کیا گیا کس کا، قرابت کا جمی مال کے لینے میں حتیٰ کہ ہو جائے مناقض، بلکہ یہ تو ثلث لینے میں ہے۔ سلوسان لینے میں جی پہلے نفی جمی دی جمی کی اس بات ہے ثلثان دا، تو لیدن میں تعارض کوئی نہیں ہے، کو کھانے چ پئی جے کہ کوئی نہیں، او بلا ہوئے جی من کر لی چل بھائی۔